ہسپتال اور گنگارام ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ یہ مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت چاروں طرف سے داتا دربار کو پولیس نے اپنے گھیرے میں رکھا ہے۔ خون میں لت پت یہ لوگ، افراتفری کا عالم، یہ وہ عقیدت مند ہیں جو وہاں پر موجود تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آئے گا۔ ان کے لواحقین، ان کے رشتہ دار جو اپنے پیاروں کی یاد میں اب آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں اس افسوسناک واقعے پہ۔ لاہور میں پہلے بھی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پولیس حکام کے پاس موجود تھی، پولیس گرانڈ آپریشن بھی کر رہی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہال روڈ پہ بھی کریکر کے ذریعے دھماکے کیے گئے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے قادیانیوں کی عبادتگاہوں پر حملہ کیا گیا اور اس طرح کے دیگر واقعات۔ لاہور پہلے بھی دہشت گردی کی زد میں آ چکا ہے اور آج داتا کی نگری میں، داتا دربار میں یہ دھماکے کیے گئے۔ کسی کے علم میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا واقعہ ایسی جگہ پر پیش آئے گا۔ جی بالکل، ہر طرف آہو بکار، چیخو پکار کا عالم ہے، ہر طرف خوف و ہراس آ چکا ہے اور زندہ دلانے لاہور کی زندہ دلی کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا گیا ہے اور لاہور جہاں پر ملک بھر سے لوگ آتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے، کاروبار کے مقاصد کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے، لاہور میں لوگوں کو ہر وقت خوف و ہراس کے ان کے سروں پر بادل منڈلاتے رہتے ہیں اور دہشت گردی کی ایک انتہائی افسوسناک کارروائی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سیکورٹی اداروں کو چاہیے تھا کہ دہشت گردوں نے جو طریقہ کار اختیار کر رکھا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے کہ وہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مساجد اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس سلسلے کے اندر داتا دربار کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا تھا جس کو یقیناً سیکورٹی اداروں کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا۔ بالکل میر، اور ادھر ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ ڈی سی او لاہور سجاد بھٹا کی مطابق 18 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں آج کے اس ہونے والے واقعے میں۔ داتا دربار میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ مناظر آپ داتا دربار کی بیسمنٹ کے غالباً دیکھ رہے ہیں جہاں پر پہلا دھماکہ ان خودکش حملہ آوروں نے کیا، جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے اور یہاں پر ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے بعد بالکل مزار شریف کے احاطے میں دوسرا دھماکہ کیا گیا جہاں پر قطاروں میں زائرین موجود تھے اندر حاضری دینے کے لیے، وہاں پر ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے دھماکہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 18 افراد جاں بحق ہو گئے۔ داتا دربار میں پہلے سے ہی سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، 100 رضاکار وہاں پر تعینات ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے وہاں پر لگے ہوتے ہیں، پولیس کی چوکی داتا دربار کے باہر موجود ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہر زائرین کو، ہر عقیدت مند کو چیک کر کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ واک تھرو گیٹس وہاں پر لگائے گئے ہیں لیکن تب بھی یہ خودکش حملہ آور دھماکہ خیز زوات کے ساتھ اندر جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ ایک سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے، اس انتظامیہ پر سوالیہ نشان ہے جو سیکیورٹی کے انتظامات کرتی ہے۔ آج کا دن جب زائرین ایک بڑی تعداد میں داتا دربار آتے ہیں اپنی منتیں مانگنے کے لیے، جھولی پھیلانے کے لیے اور دعائیں مانگتے ہیں، اس دن اس طرح کا افسوسناک واقعہ پیش آنا ایک سوالیہ نشان ہے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز پہ۔ لاہور کو ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی کا یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ 75 افراد جو زخمی ہوئے ہیں انہیں میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ باقیوں کو گنگارام ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے اور ڈی سی او لاہور سجاد بھٹا کے مطابق 18 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ داتا دربار کے احاطے میں یہ 3 دھماکے ہوئے ہیں اور اس وقت داتا دربار کو چاروں طرف سے پولیس نے گھیر رکھا ہے۔ 5 منٹ کے وقفے سے یہ ہر دھماکہ ہوا ہے اور اس وقت پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر داتا دربار کو لوگوں سے خالی کرا رہی ہے اور امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ جی انتہائی افسوسناک واقعہ، انسان دشمنی کی بدترین مثال اور سنگ دلی کی اور انسانیت کی تذلیل کی انتہائی بدترین مثال۔ یہ لوگ یقیناً انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ دہشت گردوں اور ان شرپسندوں اور عسکر پسندوں کا قلع قمع کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز ہر وقت تیار ہیں اور ان کی کمر توڑ دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پے در پے حملے کر رہے ہیں، بالخصوص لاہور پر جو پنجاب کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر، اور بالخصوص آج کا واقعہ نہ صرف ملک بھر میں لوگوں کو حیرت اور
حیرت میں مبتلا کر دے گا، بلکہ دنیا بھر میں اس واقعے کی تشہیر ہوگی اور پاکستان کا امیج متاثر ہوگا۔ سیکیورٹی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو یہ دعوے کرتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے نمائندے اس وقت عمر جاوید جو کہ جائے وقوع پر داتا دربار میں موجود ہیں۔ جی عمر، کیا کچھ زخمی رہ چکے ہیں ابھی تک داتا دربار میں؟ یہ تمام زخمیوں کو یہاں سے منتقل کیا گیا ہے؟ جی امیر، ابھی زخمیوں کو تقریباً سارے زخمیوں کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا، لیکن جو بیسمنٹ میں کچھ زخمی ہیں ان کی منتقلی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور ابھی تک جو ریسکیو ذرائع کے مطابق 100 سے اوپر یہ جو انجرڈ پرسنز ہیں ان کی تعداد ہو گئی ہے، جبکہ جو کیجولٹیز ہیں وہ 22 بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ بھی حتمی نہیں ہے۔ ریسکیو ذرائع اور پولیس ذرائع اسی بات کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ کیجولٹیز نمبر اور جو انجری نمبر ہے یہ تب پتہ چلے گی جب یہاں سے زخمیوں کی اور لاشوں کی جو ٹوٹل منتقلی جو ہے یہاں سے ان کو ریسکیو کر دیا جائے گا۔ ابھی ایس پی سی آئی عمر ورک یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا بات کہ دونوں حملے جو تھے وہ خودکش تھے، اور اس کے اندر جو مواد استعمال کیا گیا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کتنا تھا اور اس کی مقدار کتنی تھی، اور آیا یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کیسے یہ ساروں میں یہاں سے بچ گئے۔ اس پہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا امیر کے تقریباً 50 سے زائد CCTV کیمراز جو ہیں وہ داتا دربار کے چاروں اطراف میں لگائے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ یہ چیز پتہ چل سکے، ان فوٹیجز کے ذریعے کلیئر ہو سکے کہ یہ دہشت گرد جو تھے آیا عقبی راستے سے داخل ہوئے تھے، سامنے کے راستے سے ہوئے تھے یا خارجی راستے سے ہوئے تھے۔ میرے ساتھ اس ٹائم ایک عینی شاہد موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ دھماکے یہاں پہ ہوئے تو کیا منظر تھا اور انہوں نے کیا دیکھا۔ جی یہ بتائیے گا آپ کہ جب یہاں پہ دھماکہ پہلا ہوا اور اس کے کتنے منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا تھا اور کیا حالات تھے یہاں پہ؟ یہ پہلا دھماکہ ہوا، ہم دربار کی جو ہے مشرق سائڈ میں یہاں بیٹھے تھے، تو جب دھماکہ ہوا تو ان اعلان والوں نے کہا ہے کہ جنریٹر پھٹا ہے، سیریس نہ لیں، جنریٹر پھٹا ہے ایزی ہو جائیں، سارے بھگدڑ مچ گئی تھی، سب کہتے ہیں ایزی ہو جائے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے دیوار کے ساتھ گئے، نیچے دیکھا دھواں ہی دھواں تھا۔ جب اس کے بعد ہی 3 منٹ کے بعد دوسرا دھماکہ ہو گیا تو سارے ہمارے سامنے ایسے لیٹے ہوئے تھے فرش کے اوپر۔ دھماکوں کی شدت کتنی تھی؟ کتنی زور کے دھماکے؟ زوردار دھماکے تھے، ہر بندہ جو ہے نا گر گیا تھا فرش سے، وہ گر گیا تھا، اور میرے پیچھے جو ہے نا سارے چھٹے لگے، اور میرے سامنے ایک لاش ابھر کر آئی جس کا سر اور چھاتی میرے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ میں بھی ادھر بیٹھ گیا، اس کے سامنے مسجد کے بالکل سامنے تھا، وہ گرا ہوا تھا، اور ہم ادھر ہی بیٹھ گئے تھے جہاں پہ وہ گرا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی۔ تو کتنے دھماکوں کی آپ نے آواز سنی یہاں پہ؟ 2 دھماکے ہوئے زوردار، ایک زوردار دھماکہ نیچے ہوا جہاں واش روم لگے ہوئے ہیں نا مغرب سائڈ پہ مسجد کے ساتھ، وہاں لگے ہوئے تھے، اور وہ دیوار سے جب دربار کے اوپر لوگ تھے جو نا وہ دیوار سے نیچے دیکھنے لگ گئے، تو اعلان والوں نے کہا ہے کہ یہ جنریٹر پھٹا ہے۔ امیر یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور عینی شاہد موجود ہے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ آپ بتائیے گا کہ دھماکے کتنے بجے کے قریب ہوئے؟ کوئی 11 بجے کے قریب ہوا، پونے کو 11 10 منٹ 11 میں آیا ہوں، میں آگے حاضری لگانے لگا ہوں، میں کارڈ پھڑایا حاضری لگاؤں لگا تے حاضری ہالے پوری لگی نہیں میری، ہالے انہیں کارڈ پھڑے گئے، ایک دھماکہ ایسی نسیاں فٹافٹ تو ویکھیا تو کہندی سلنڈر پھٹا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور جمعرات کے روز بالخصوص کتنے زائرین جو ہے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں؟ عوام جا ہم رضاکار نہیں عوام جو نماز پڑھنے کے لیے یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کروڑوں کے حساب نال، لکھاں کے حساب نال نہیں، لکھاں کروڑاں کے حساب نال جو بھریا ہی ہوندا، سرکار دا در بھریا ہوندا۔ اچھا امیر حمزہ، یہاں پہ انتظامیہ کے بھی ہمارے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی اپنی سیکورٹی کیا تھی یہاں پہ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے داخل ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جناب یہ بتائیے گا یہاں پہ سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے تھے جب یہاں پہ اٹیکس کی جب انفارمیشن آنی شروع ہو گئی تھی، دھمکی آنی شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ اصل میں یہ واک تھرو گیٹ لگے ہوئے ہیں، یہ سونے والے گیٹ پہ لگا ہوا ہے، باہر مین 1 نمبر پہ لگا، 2 نمبر پہ لگا ہوا گیٹ، اور نیچے لگا ہوا ہے واک تھرو گیٹ لگا ہوا ہے۔ آج عام روٹین سے ہٹ کر نا 2 جو شمالی اور جنوبی گیٹ ہے نا مسجد کے، وہ آج دروازے کھلے ہوئے تھے عشاء کی نماز وقت، وہ میں نے سوچا کہ آج کے دروازے کیوں کھلے ہوئے ہیں، وہی دروازے جو نا لگتا ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں، اور پہلا بلاسٹ ہوا 10 بج کر تقریباً کوئی 50 منٹ پہ، دوسرا بلاسٹ 3 منٹ کے بعد ہوا۔ ہم دفتر میں رضاکاروں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے، اور ہمارے رضاکار بھی اس میں تقریباً 2-3 زخمی ہوئے ہیں۔ باقی مزار کی صورتحال بتائیے گا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کچھ شیشے وغیرہ ٹوٹے، کوئی نقصان پہنچا مزار کو؟ مزار شریف کو ابھی تو انہوں نے بند کر دیا ہے، ابھی اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا، اوپر کا بورڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، لوگوں نے